ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو استاد شہید ستیہ جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی مرحوم تیجا صاحب کو پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ویہلق مہلوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان سید الشہداء ایام فاطمیہ کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کی بہرحال ایک مجلس آج یہاں المہدی سینٹر میں بھی خدا متعال بہرحال ہماری اس عبادت کو گفتگو کو قبول فرمائے، آپ کا آنا سننا انشاءاللہ بارگاہ حضرت سیدہ میں مورد تائید قرار پائے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو بہرحال ہم سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہو سکتا ہے بیان ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے بی بی کی شان اور منزلت اور ان کی فضیلت کو تو بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ جہاں پر خود قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہو کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو درک تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو کہ جو ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات اور ان کے بیانات اور اس کے علاوہ علماء اکرام کی سیرت سے جو ملتا ہے بہرحال ہم اس کو درک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اصل ہدف یہ ہے کہ ہم ان کی ان زندگی کے ایٹریبیوٹس کو، ان فضائل کو جب بیان کریں تو یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب فالو کریں گے، اطاعت کریں گے، تبھی ہم ان کے پیروکار بنیں گے، اور جب تک ہم ان کے پیروکار نہیں بنیں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کسی کا ذکر کرتے رہیں اور واہ واہ کر کے گھر چلے جائیں، لیکن جو ہے وہ آپ کی اپنی جو زندگی ہو اس میں اس کی ریفلیکشنز نظر نہ آئے کہ جس کو آپ سنتے ہیں، جس کو آپ مانتے ہیں، تو پھر دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں تو خسارہ ہے ہی ہے۔ تو ہم مختلف زندگیوں کو دیکھیں کہ جہاں پر ان کی زندگی میں عبادت نظر آتی ہے، انفاق نظر آتا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، فاطمی لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، ایک گھر کیسا ہونا چاہیے،
خوب ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم گھر کی طرف دیکھیں کہ مختلف پہلوؤں پر ہم نے چند دنوں میں گفتگو کی. خوب یہاں پر ہم دیکھیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کا گھر کیسا ہے. گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. روایت بیان ہوتی ہے کہ رسول خدا مولا کائنات ہیں اور کہا کہ حالات بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کا دور تھا، وہ کتنی سختیاں تھیں رسول خدا کے زمانے میں. بعض اوقات جب انسان یہ روایات بیان کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں فائنینشلی بہت کرائسس تھے. جب مدینہ میں رسول خدا آئے ہیں، جب مہاجرین آئے ہیں مکہ سے، تو انصار نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے. کسی کے 2 کمرے تھے تو کسی نے 1 کمرہ ان کو دے دیا، آدھا آدھا ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. زمانے میں لوگوں کے پاس نہیں تھا. صحابہ صفہ کہ جو مسجد کے صحن میں سویا کرتے تھے، کھانے کو لوگ نہیں دیتے، مشکلات تھیں اس زمانے کے اندر. ان مشکلات میں ظاہر ہے اس کے اثرات اہل بیت کے گھر کے اوپر بھی تھے. اس میں شک نہیں کہ امام کائنات کے امام ہیں، اشارہ کریں تو من و سلوہ اترتا ہے. لیکن بشریت کے لبادے میں جو زندگی گزارنی تھی انہوں نے، وہ ان کو ویسے ہی گزارنی جیسے لوگ گزارتے تھے. پریکٹیکل یہی ہے، کیونکہ دیکھیں لیڈر کی زندگی جو ہوتی ہے وہ کم سے کم وہی ہوتی ہے جو ایک فرد کی زندگی معاشرے میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیڈر تو بہت عیاشی سے رہے اپنی زندگی میں اور جو اس کی امت ہے وہ مشکلات کا شکار رہے. خوب یہ تو بشریت کے لیڈر ہیں، یہ تو بشریت کے رہنما ہیں، رہبر ہیں. یہ وہ گھر ہے کہ جو پورے کائنات کو لیڈ کر رہا ہے. تو اس گھر میں تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں کم سے کم ہوں گی کہ جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر معاشرے میں لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے تو سیدہ کے گھر میں 1 وقت کا کھانا کھایا جاتا تھا. اگر معاشرے میں لوگ 1 یا 1 سے زیادہ روٹی کھاتے تھے تو آپ دیکھا مولا کائنات اپنی آخری رات میں اپنی بیٹی سے کیا کہتے ہیں کہ بیٹی تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے باپ نے 1 وقت میں 2 چیزیں کھائی ہوں، یا نمک ہے یا دودھ ہے یا جو کی روٹی ہے. امام ساری زندگی جو کی روٹی کھاتے رہے. خوب یہ سختیاں تھیں. اب یہ اس حالات میں کہ گھر کیسا ہونا چاہیے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کیسا گھر دے رہی ہیں کہ مولا کائنات آتے ہیں اور گھر کی طرف پوچھتے ہیں کچھ ہے، تو کہا کہ گھر میں کئی دن سے کچھ سامان نہیں ہے. امام فرماتے ہیں تو آپ نے مجھے بتایا نہیں. کہا کہ مجھے حیا آتی تھی کہ میں آپ سے کوئی تقاضا کروں. خوب یہ تربیت ہے عزیزان محترم. یہ صرف داستانیں نہیں ہے کہ ہم سن کے گھر چلے جائیں. یعنی گویا کیا ہم اپنی بیٹیوں کی تربیتیں اس طرح کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے گھر ایسے ہیں؟ آج تو ڈیمانڈنگ ہے پوری دنیا. آج تو بچہ ڈیمانڈنگ ہو رہا ہے کہ اب والد صاحب کیا لے کر آئے، کیا نہیں لائے. ابھی چھوٹی سی بچی ہوتی ہے تو اس کے تقاضے ختم نہیں ہو رہے ہیں، پورے نہیں ہو رہے ہیں. خوب دنیا ایسی ہو گئی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہ آپ نہیں دیں یا اللہ نے آپ کو دیا ہے اور میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ تربیت تو کریں کہ ہر چیز مانگی نہیں جاتی، ہر چیز دیکھ کر ڈیمانڈ نہیں کی جاتی ہے معاشرے میں. اگر 10 کوئی چیز مانگتا ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس ٹائم بچے کو 1 دیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ زندگی میں مادیت سب کچھ نہیں ہے. کہ انسان جو تقاضا کرے مجھے گیجٹس چاہیے، مجھے فون چاہیے، مجھے ٹیبلٹ چاہیے. بچوں کو تو آج کل یہی چاہیے ہوتا ہے اور کیا چاہیے ہوتا ہے. خوب آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، آپ اس کو کس طرح تقاضا کرتے ہیں. خوب اگر اس دور کے اندر جو بچے یا بچیاں پروان چڑھیں گے، آپ کل ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنا گھر بنائیں گے، کل ان کا شوہر جب گھر میں آئے گا تو اسے کیا کریں گے؟ اگر کسی سختی یا تحمل برداشت نہیں ہے آج معاشرے کے اندر، ذرا سی کچھ ہو جائے تو فیملی کیا ہو جاتی ہے، بریک ہو جاتی ہے. تو اگر ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رول ماڈل مانتے ہیں، کہ گھر کو مانتے ہیں، تو دیکھیں کہ مولا کائنات آئے اور کہہ رہی ہے کہ کچھ ہے. کہا نہیں ہے. کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے تقاضا کروں. اذان وہ تو خود مولا کائنات ہے. وہ بہرحال مختلف روایات ہیں. اسی طرح ایک دفعہ رسول کو جن سے کچھ قرض لیا اور ایک دھرم 1 دینار قرض لیا امام نے اور کچھ لینے جا رہے، دیکھا کہ مقداد جو ہے وہ رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں. امام کے صحابی ہیں. کہا مقداد کیا ہوا؟ کہا مولا کچھ نہیں. کہا نہیں تمہارے چہرے پر پریشانی ہے.
کہا مولا نہیں، کہا مولا کچھ دن سے گھر میں فقر ہے. کہا تو بتایا کیوں نہیں؟ کہا مولا ہے وہ بھی امام کا ماننے والا ہے. امام نے وہ جو ایک سکہ لیا وہ اس کو دے دیا. وہ روکتا رہا امام کو، امام اس کو دے کر چلے گئے. مسجد نبوی پہنچے، نماز تھی، نماز پڑھی. رسول خدا نماز کے بعد کہنے لگے علی کیا آج مجھے اپنے گھر مہمان نہیں بناؤ گے؟ اب امام علی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے، مگر بہرحال رسول خدا ہے، ساتھ چلے گئے. اب گھر گئے، گھر میں جا کر دروازہ کھولا. جب پہنچے دیکھا تو ایک برتن میں گرم طعام موجود ہے. اب مولا کائنات بیوی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آپ نے تو کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ وہی جو جس کے لیے فاطمہ عبادت کرتی ہے اسی کی طرف سے یہ کھانا اترا ہے. وہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ان سٹیجز کو پار کریں گے. عزیزان محترم، ظاہر ہے ان کے لیے تو ڈائریکٹ چیز اگر اترتی بھی ہے تو وہ ظاہر حضرت مریم سے بلند درجہ ہے سیدہ کا. جب ان کے لیے پروردگار آسمان سے جب حضرت زکریا آتے تھے بیت القدس میں تو کیا کہتے تھے؟ دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پھل پڑے ہوئے. کہا کہاں سے آیا؟ کہا پروردگار نے بھیجا ہے. تو یہ تو ان سے افضل ہے. لیکن کیونکہ بشریت، انسانیت، ہیومینٹی کے ایک کور میں آنا تھا اور ان مشکلات کو طے کرنا تھا اور طے کیا انہوں نے، اور اس وعدہ الہی پر پابند رہی جو کہ انہوں نے انجام دیا. 2 وعدے خدا نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے کیے اور ان 2 وعدوں کو عطا کیا. لیکن وعدے کیوں دیے پروردگار نے؟ کہا کہ وہ جو اصل ہدف اور اصل مقصد ہے کہ جس سے انسانیت دور ہو گئی ہے اس کی طرف انسانوں کو لے کر آنا ہے. یہ کام آپ نے انجام دینا ہے. بی بی نے کام کو انجام دیا. بی بی نے کہا کہ میں یہ کام کروں گی. تو خدا نے 2 وعدے دیے حضرت سیدہ. ایک وعدہ یہ کہ جو ہے وہ میں ائمہ کو، اماموں کو آپ کی اولاد میں سے جو ہے وہ دوں گا. دوسرا وعدہ کہ آپ کی اولاد ہی میں سے آخری جو ہوگا حجت خدا وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، آسان نہیں ہے. یعنی ثمرہ ظہور جو ہے، ظہور جو آ رہا ہے وہ حضرت سیدہ کے اس مجاہدت کا اثر ہے کہ جو آیا. کہا میں آپ کے بیٹے سید الشہداء کی خاک میں شفا دوں گا. خوب یہ خدا کا وعدہ تھا. خدا نے اپنے وعدے کو انجام دیا. لیکن اس کے بدلے میں سیدہ نے کیا کیا کہ وہ جو انسانیت شیطان کی طاقت اور ساری چیزوں سے، تو اب اس میں دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے، مطلب ایسا نہیں بیٹل فیلڈ نہیں ہے. یعنی آپ نہیں بولیں گے کوئی جنگ کا میدان نہیں تھا، بی بی جنگ کے میدان میں جنگ کر رہی ہے نا. یہ بیٹل فیلڈ ڈیفرنٹ تھی. یعنی یہ جنگ تھی، لیکن کون سی جنگ تھی؟ خوب میڈیا وار تھی، پروپوگنڈا وار تھی، سافٹ وار تھی. مدینہ میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے سب، لیکن ایک ایسا پروپوگنڈا کریٹ کیا گیا کہ اس کے اگینسٹ میں ایک خاتون کردار ادا کر رہی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. تاریخی بات بعض اوقات ہوتی بڑی چھوٹی سی ہے اور ہم گزر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ سینیریو چیک کریں کہ اس کے لیے ایک گھر کا کتنا امپورٹنٹ ہونا ضروری ہے کہ گھر کے افراد شخص کو سپورٹ کریں. پروپوگنڈا ہے. مدینہ میں لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہل نہیں رہے. بی بی جا کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے کہ کیا تم غدیر کو بھول گئے؟ کیا تمہیں غدیر یاد نہیں؟ کیا تمہیں رسول کی فلانی بات یاد نہیں؟ نہیں. کتنا خوف ہے، کتنا اثر ہے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ. آخر دشمن نے کام کیا اس زمانے کے اندر بھی اور اس چیز کو. اب اس جگہ پر آ کر ایک خاتون اگر اپنا کردار ادا کر رہی ہے اسی لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ارشاد فرماتے ہیں اسی لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ حسنہ، میرے لیے رول ماڈل رسول خدا کی بیٹی ہے. اب وہ جو ٹائرنٹ ہے اس کے اندر ایک گھر کا، بہرحال میں موضوع کو انشاءاللہ آئندہ اس کو ایکسٹینڈ کروں گا، لیکن وہ جو ایک گھر کا کردار ہے نا سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں، ایک شہر کے اندر، بہت امپورٹنٹ ہے. اسلام جب توجہ دے رہا ہے، قرآن کی آیات ہے فی بیوتن، کہ ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے، اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے.
قرآن کی آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا مدینہ میں ہے، مدینہ میں خلیفہ اول بیٹھے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ کس کے گھر کا ذکر ہے؟ کہا کہ یہ انبیاؤں کے گھر کا ذکر ہے جس میں اللہ ذکر کو بلند کرتا ہے۔ تو خلیفہ اول نے اشارہ کیا اس گھر کی طرف کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، کہا کہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ کہا ہاں، یہ گھر ان گھروں میں سب سے افضل ہے کیونکہ وہ سیدہ کا گھر ہے۔ اب دیکھیں کہ گھر کی کتنی اہمیت ہے، قرآن اور اسلام بتا رہا کیوں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ گھر کو یعنی ایک فیملی سسٹم کو بریک کرنے کے لیے آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ آج دشمن آپ کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ آپ اس تناظر سے آج دنیا کو کمپیئر کریں۔ آپ صرف ثواب کے لیے مسجد میں نہ آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ دوسری طرف دشمن اس گھر کو بریک کیسے کر رہا ہے۔ یعنی اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مصائب ہے، مشکلات ہیں، دروازہ چلایا گیا، بڑی مصیبت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے پہلی دشمنی کیا ہے؟ گھر کو توڑ دو، اس گھر کو توڑ دو۔ حرمت کو توڑنا الگ بات ہے، ساری چیز، لیکن گھر کو بریک کرو۔ آج دشمن کیا کر رہا ہے؟ آج دشمن آپ کے گھر کے دروازے کو نہیں جلا رہا، آج دشمن آپ کے گھر میں آگ لگا رہا ہے۔ کیسی آگ لگا رہا ہے؟ رشتوں کی آگ لگا رہا ہے، نفرتوں کی آگ لگا رہا ہے، حسدوں کی آگ، حسرتوں کی آگ۔ آج گھر میں رہنے والے لوگوں کو حسرتیں ہیں۔ کیا حسرتیں ہیں؟ کاش ہمارے پاس یہ ہو، کاش ہمارے پاس یہ ہو، ہمارے گھر میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، ہماری گاڑی بھی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ کیا حسرت ہے؟ کون کر رہا ہے؟ حسد کون پیدا کر رہا ہے؟ نفرتیں کون پیدا کر رہا ہے؟ ذہن میں، شعور میں، یعنی جو آپ کی سینسز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کون فلٹریٹ کر رہا ہے چیزوں کو؟ دشمن ہے۔ میڈیا آج آپ کو بھوک کر رہا ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آج گھر کے اندر ماں باپ کی ویلیو کیا ہے؟ آج اولاد کی ویلیو کیا ہے؟ آج جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جب وہ اپنے گھر جاتی ہے، یعنی اپنے ہسبینڈ کے گھر جب جاتی ہے، وہاں پر کچھ پرسنالٹیز پہلے سے اس کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں کہ یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تمہاری مدر ان لا تمہاری دشمن ہے، تمہاری سسٹر ان لا تمہاری دشمن۔ خوب یہ کیا ہے؟ آٹومیٹک کون کر رہا ہے؟ کس نے ایسا سسٹم ڈیزائن کیا؟ کون ایسے ڈرامے، ٹی وی سیریل اور یہ سب جو آپ تو لوگ نہیں دیکھتے، دوسرے لوگ دیکھتے ہیں جو لائیو سن رہے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ سب ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ معاشرے کے اندر کیوں یہ کریکٹر نیگیٹو کریٹ کیے گئے ہیں؟ مگر وہ ماں نہیں ہے کیا؟ وہی تو ماں ہے نا کسی کی۔ اگر آپ کو اپنی والدہ پیاری ہے تو جس لڑکے سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس کی بھی تو ماں اس کو پیاری ہوگی۔ خوب یہ سسٹم گریجولی بریک کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ میں آتے ہیں، پھر اس ریلیشن شپ کے اندر میٹیریلسٹک تھاٹس کو، چیزوں کو آپ کے لیے بنایا گیا ہے کہ گھر ایسا، دنیا ایسی، کام ایسے، چیزیں ایسی، فلانا یہ دشمن فلانا۔ خوب آہستہ آہستہ، اور آج کے دور کے اندر تو آپ دیکھیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، بٹ ان کی آپ دیکھیں کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے، ان کی گفتگویں کیا ہیں؟ برانڈ، کپڑے، چیزیں، دنیا، انسٹاگرام۔ اب ہر کوئی بزی ہے، وائف الگ بزی ہے، ہسبینڈ الگ بزی ہے، وہ کام کے بہانے سے بزی ہے، وہ کھانے بنانے کی ترکیبیں دیکھنے سے بزی ہے، بچے آن لائن پڑھائی کے بہانے سے بزی ہے۔ یعنی کیا کیا ہے کہ ایک ہی گھر کو بریک کر دیا ہے۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہائی پروٹوکولز ہیں کہ جو شاید ہم اتنی جلدی ہضم نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتا انسان کو، بٹ یہ ہائی پروٹوکولز کہ کوارنٹائن کا سسٹم کر دینا، دنیا کو ایک ایسی وبا میں مبتلا کر دینا کہ لوگ گھروں میں سمٹ جائیں، اور پھر مجبوری بن جائے کہ دے ہیو ٹو آن لائن۔ اب وہ آن لائن ہے، ہر کسی کا الگ گیجٹ، ہر کسی کی الگ آئی ڈی، ہر کسی کو انڈیویجول جو ہے وہ، اب اس کے ساتھ ان کے ذہنوں پہ کام کرنا، تو وہ اب آپ دیکھیں ہم کتنے لوگوں کی فیملیز کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ختم ہو گیا۔ بوڑھے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ختم ہو گیا۔ آپ ریسٹورنٹ بھی جائیں، بیٹھے ہوئے تو سارے دوست آپس میں کم باتیں کریں گے اور اپنے گیجٹس پہ زیادہ مصروف رہیں گے۔ کیا خوبی سسٹم، یہ پروٹوکول دیے جا رہے ہیں کیا ہے کہ وہ گھر، کیونکہ انہیں خطرہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک گھر تھا جس نے کائنات کو پلٹ ڈالا ہے۔
اگر اس گھر کو یہ فالو کریں گے تو یہ گھر بھی کائنات کو پلٹ ڈالیں گے، لیکن یہ گھر ہی تباہ کر دو، یہ گھر برباد کر دو۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کی سیرت ہے کیا حضرت سیدہ کی سیرت ہے؟ آج ہمارے بچے کیا اہل بیت کے بچوں کی طرح اپنی تربیت کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ویری اسمال تھنگس، کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر امام حسین کا مشہور واقعہ کہ ایک بوڑھا شخص وضو کر رہا ہے، دیکھا وضو صحیح نہیں کر رہا، یہ نہیں کہا کہ آپ کو آتا ہے نہیں آتا، آپ کو وضو غلط کر رہے ہیں، نہیں، اب یہاں بچہ مدرسے جاتا ہے 4 دن ہو گیا، ماں باپ کو بولتے ہیں کیا ہے یہ، تھوڑا سا بندہ عہدے سے ہوا کھا کے آ جائے تو وہ تو پورے معاشرے کو جہنم میں بھیج دیتا ہے، آپ کو کیا غلط ہے، سب غلط ہے، ایسے تھوڑی تربیت ہوتی ہے۔ وہاں امام حسین جو سید الشباب اہل الجنہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ سے کہ آپ ہم دونوں کا وضو چیک کیجئے، ہم میں سے وضو بہتر صحیح کون کر رہا ہے؟ خود ان کا احساس ہو گیا۔ فقیر آیا، دیکھیں تربیت گھر کی، فقیر آیا امام حسین کے پاس مانگنے کے لیے، کہا کہ پہلے میرے بھائی کے پاس جاؤ۔ جب بھائی کے پاس یعنی امام حسن کے پاس جب انہوں نے دیا تو کہا بھائی نے کتنا دیا؟ کہا اتنا، اس سے 1 کم دیا۔ کیوں؟ تربیت۔ بھائی، اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو انسان بولتا ہے وہ اچھا اتنا میں یوں میں یہ، بہت سمال چیزیں ہیں، تبھی آج ہم بہت بڑی مشکل میں ہیں کیونکہ ہم نے چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیا۔ آج بہت سمپل سی چیز ہم گھر کے اندر نہیں کرتے۔ جانے محترم اہل بیت ہم کتنا پڑھتے ہیں، سورہ انسان، سورہ دہر، 3 روز سائل آئے اور یہ دے دیا اور وہ دے دیا اور یہ دے دیا، آپ اس میں کتنے معنی نکلتے ہیں، کتنے پوائنٹس ہیں، کتنے نقاط ہیں۔ پہلی چیز یہی ہے کہ کم از کم ایک وقت کے کھانے میں پورا خاندان تو ایک ساتھ بیٹھتا ہے، پورا گھر ایک ساتھ بیٹھتا ہے، اور یہ گیجٹس لے کے نہیں بیٹھتا، کھانے میں بیٹھا ہوا تو یوں دیکھ رہا ہے۔ گیو ویلیو ٹو ادر، ماں باپ کو عزت دیں، احترام دیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے۔ ایک شخص کا کوما میں چلا گیا اور اس کو لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا۔ دنیا میں لوگوں کو ہوتا ہے لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینسز، ہر جگہ ہوتا ہے لوگوں کو، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے۔ شخص تھا، اس کو کوما ہو گیا، اس کو بھی برزخ میں چلا گیا، عالم برزخ میں، یعنی جو موت کے بعد جاتا ہے، چلا گیا وہ۔ اس نے دیکھا کہ ٹنل ہے، ٹنل میں جا رہا ہے اور ٹنل میں دوڑتے جا رہا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے اس کو دور سے، لیکن اسے آواز آ رہی ہے ماں ماں ماں۔ اچانک سے اس نے دیکھا کہ وہ ٹنل سے باہر نکلا اور اپنے چائلڈ ہوڈ میں چلا گیا، یعنی اس کی بچپن، اس کی زندگی اس کو دکھائی گئی، اور زندگی کے ہر فیزز کو اس نے دیکھا، جیسے فریمز ہوتے ہیں، جیسے آپ گیلری میں اپنی پکچرز چیک کرتے ہیں فلانے منتھ کی، یا آج کل تو فون آپ کو خود دکھاتا ہے نا، سیم ڈیٹ 2 ایئرز بیک آپ کی کیا میموریز تھی، اس کو اس کی میموریز دکھانا شروع کی، اس کا بچپن، اس کی جوانی، نوجوانی، کیا چیز دیکھا اس نے جو اس نے ایکسپریس کیا۔ جب بڑا ہوش میں آ گیا اس نے اس بات کو ایکسپریس کیا، کہا کہ مجھے ایک چیز دکھائی گئی جو مجھے محسوس ہوئی شدید، کیا؟ کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا تھا، میں نے کبھی ان کے ساتھ ڈس ریسپیکٹ نہیں کی، لیکن مجھے احساس کرایا گیا کہ تم نے زندگی میں کبھی اپنی ماں باپ کو مسکرا کے نہیں دیکھا، مسکرا کے نہیں دیکھا، یعنی ان کے چہرے کی طرف مسکرا کے نہیں دیکھا، جبکہ آپ جانتے ہیں روایت، ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، نہیں دیکھا۔ وہ کتنے ہم لوگ بہرحال، خدا بہرحال جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، اور جن کے چلے گئے افسوس، پچھتاوا، وہی اس کو احساس دے رہا ہے کیا وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن وہاں بڑی ہو جائے گی، وہاں بڑی ہو جائے گی۔ خوب ہم اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، دنیا یہ سب فاسٹ، سب ختم ہونا ہے، ایک دن سب کچھ ختم ہونا ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے لا الہ الا اللہ کے۔ ہم جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا برزخ میں جائیں گے تب ہمیں محسوس ہوگا کہ what we lost actually، ہم کیا کھو بیٹھے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ کیا آج ہم اپنے، جہاں ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ بلڈنگ بنائیں، ہم یہ انسٹیٹیوشن بنائیں، ہم یہ ادارہ بنائیں،
لیکن اس سے پہلے وہ افراد تو بنائیں جو ان اداروں کو چلائیں گے. ہم اس سے پہلے ان چیزوں کو تو کریٹ کریں کہ جو ان آرگنائزیشنز کو رن کریں گی. کون کرے گا رن؟ افراد کریں گے. وہ شخص کہاں ہیں جو معاشرے کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں گے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ بچے کیا ہم تربیت کر رہے ہیں کہ وہ بچے جو امام کے حکومت کے اندر کوئی ڈیوٹی سنبھالیں گے؟ آسان تو نہیں ہے، اتنا ایزی تو نہیں ہے. تو کہاں سے وہ ہوگا؟ پہلا جو انسٹیٹیوشن ہے تربیت کا وہ گھر ہے، وہ بیت ہے. ہم اس کی طرف انویسٹمنٹ ہم بعض اوقات کرتے ہیں کہ ہمارا گھر چھت ایسی ہو، لائٹیں ایسی ہوں، صوفہ ایسا ہو. اٹس گڈ، اچھا ہے. لیکن اصل انویسٹمنٹ ٹائم کی ہے کہ میں اپنی اولاد کو ٹائم دے رہا ہوں. میں فیملی ایک دوسرے کو کتنا ٹائم دیتی ہے پوری فیملی ایک دوسرے کو 24 گھنٹے میں؟ آپ خود کیلکولیٹ کریں. آپ بولے وہاں صاحب کام کرتے ہیں، بزی ہیں، یہ وہی. آپ کے یہاں تو ویسے ہی ماشاء اللہ آسانی ہے. آپ لوگوں کا تو اتنا کام مطلب ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، لیکن آپ مطلب دنیا کے ایسے ملکوں میں سے جو جن کا کام بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد بس ایک ہیلتھی ٹائم ہے. بٹ آئدر وی ہیو پلان اسٹریٹجی فار دیٹ اور ناٹ. کیا ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں؟ خدا جب نعمت دیتا ہے تو خدا سوال بھی تو کرے گا. آپ ہو سکتا ہے بولے میں نیو یارک میں تھا، میں ادھر تھا، وہاں صاحب ٹائم ہی نہیں، 24 گھنٹے نوکری، 2 نوکریاں 3 نوکریاں کر کے تو اپارٹمنٹ کا کرایہ دیتا تھا. لیکن اگر آپ کو خدا ایسی جگہ ڈالتا ہے کہ جہاں آپ کو بہت کام نہیں کرنا، تو گاڈ ول آسک دی کوسچن کہ تم نے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا. تو یہاں ہم یہ دیکھیں کہ ہم 24 آورس میں اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور کیا ہم اس نیت سے ٹائم دے رہے ہیں کہ ہمیں اس گھر کو بنانا ہے تاکہ اس گھر میں وہ آخری یوسف زہرا ہمارے گھر کے اندر آ سکے. اصل ہدف نہیں ہے، اصل اور کچھ نہیں ہے. آپ کا گھر اس قابل ہو کہ وہ مہمان آپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکے. ایسا نہ ہو جیسے وہ استاد دانشمند واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان اپنے گھر میں تھا، اس نے دیکھا کہ باہر کسی نے بیل بجائی. وہ آئی فون پہ اس نے دیکھا تصویر، دیکھا تھا کوئی سید ہے. جب اس نے اٹھا کہ کون ہے؟ کہا مہدی ہوں. کہا امام؟ کہا میں گھر آنا چاہتا ہوں. کہا مولا مجھے 5 منٹ دیجیے. 5 منٹ دیتے دیتے جب باہر پہنچا تو امام گلی کے کونے پر خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے سب کے دروازے کھٹکھٹائے، کوئی کہتا ہے 3 منٹ، کوئی کہتا ہے 5 منٹ، یہ لوگ میرے لیے تیار نہیں. کیوں ایسا ہے؟ آپ دیکھیں کتنے فیکٹرز ہیں کہ جو آج ہمارے گھر کو امام کی دعوت سے دور کر رہا ہے. کتنے فیکٹرز ہیں آپ خود سوچیں. ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری عبادت. ہم کس طرح کی عبادت کرتے ہیں گھر میں؟ ایک دوسرے سے ریلیشن شپ. ہم شاید گھر کے اندر ایک دوسرے سے بہت اچھے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے ہیں؟ نیگیٹو اور پازیٹو. نیگیٹو آپ رہیں گے، آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. یہ نیگیٹیوٹی آپ کے وجود کے اندر ایک بدبو پیدا کرے گی. آپ کو شاید محسوس نہیں ہوگا، لیکن ملائکہ محسوس کرتے ہیں ان ساری چیزوں. تو ہم اور دوسری طرف وہ جو پینیٹریشن، نفوذ، وہ جو گھروں کے اندر ہو رہا ہے، وہ ہاؤ وی آر بلاکنگ اور ناٹ. ہم اس کو روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے ہیں، ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو عزیزان محترم، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دیں. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر ایسا گھر تھا، ایسا گھر ہے جس نے ساری مصیبتوں کو اپنے دروازے پر لیا. تاریخ بشریت میں دشمن شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. اس کی سازش تھی، جتنی اس نے سازش کی کہ انسانیت کو رسالت سے دور کر دے، امامت سے دور کر دے، اتنا بی بی نے مشکلات کو اپنے اوپر لے کر انسانیت کو رسالت اور امامت کو جوڑا ہے. اپنے آپ کو فنا کر دیا مگر رسالت اور امامت کو جوڑ دیا. کوئی بہت بڑا کام تھا. آسان کام نہیں ہے.
اس دور میں کہ جہاں ظلمت، اندھیرے، جہالت چھائی ہوئی ہو، منافقت کے بادل مدینہ میں منڈلا رہے تھے، خوف قبیلوں کا، وہاں پر یہ فیصلہ کرنا، سیدہ دروازے پر جاتی ہیں، دربار میں جاتی ہیں، حمد و ثنا کرتی ہیں خدا کی، رسالت اور امامت اور قرآن پہ گفتگو کرتی ہیں، معاشرے کو اس کی اصل شکل دکھا رہی ہے۔ آسان نہیں، وہ مقام جسے پروردگار نے انہیں حوریہ انسیہ دیا کہ وہ اس عالم سے اتری ہے، وہ ظرافت اور وہ تربیت، تو خدا کہہ رہا ہے رسول خدا کو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ یہ وہ کوثر کا مصداق حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ وہ لیلۃ القدر کہ جسے انسان ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ہزاروں مہینوں کی راتیں کیا ہیں؟ مختلف تعبیر ہے۔ ہزاروں مہینوں کی راتیں کیا؟ یعنی ہزاروں مہینوں کی راتوں، یعنی ہزاروں دنوں میں یہ جو طاغوت حکومت کرے گا، طاغوت جو ٹائرنٹ حکومتیں کریں گی، امامت سے دور کریں گی، وہاں یہ ایک رات بھاری پڑ جائے گی۔ دشمن نے کیا کیا آپ کے سامنے؟ دشمن اس کی ایک مثال کربلا کے اندر حضرت حر کہ جہاں پر امام حسین کا راستہ روکا، کاروان کو روکا، اور شب عاشوراء جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حر کیا ہو گیا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ کوفہ میں سب سے شجاع ترین، بریو ترین شخص تم ہو، تم کیسے پریشان ہو آج؟ کہا کہ قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو، مجھے یہ نہیں کہا گیا تھا، تو میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، کیا کروں؟ مگر لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں کی راتوں سے بہتر۔ کیا وہ جو احترام کیا تھا جب امام کی سواری کو روکا تھا، امام نے کہا کہ تمہاری ماں تمہاری عزا میں بیٹھے، تو حضرت حر نے کہا کہ مولا میں آپ کی ماں کے احترام میں یہ جملے نہیں کہہ سکتا۔ بس وہ ایک بذر، وہ ایک بیج محبت اور ولایت کا، وہ جو حر کے اندر آیا، اس نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ اس نے یہ ہے لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ عزیزان محترم، خوب ہم بھی بہرحال متصل ہوں کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے، طلوع فجر تک۔ طلوع فجر کیا ہے؟ علماء تعبیر کرتے ہیں کہ طلوع فجر ظہور امام زمان ہے، یعنی ہمیں بیوی سے غیبت میں متصل ہونا پڑے گا، تو بیوی کا رابطہ امام زمانہ سے بڑا مضبوط ہے۔ دو بھائی تھے، عالم دین تھے، حج واجب ہو گیا ایک کے اوپر، اور دونوں جو تھے وہ ماہ محرم آ رہا تھا، ایک جو ہے وہ نہیں جا سکا جبکہ حج اس کے اوپر واجب تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے محرم میں جانا ہے تو میں پہنچ نہیں پاؤں گا، اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے بھائی نے خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو، تو پوچھا کہ اتنا عرصہ کیا ہو گیا تم میرے خواب میں نہیں آئے؟ کہا کہ میں گرفتار تھا، میں مشکل میں تھا۔ کہا کیا مشکل؟ کہا مجھے روک دیا گیا۔ کس چیز پر؟ کہا میں نے حج نہیں کیا تھا، مجھے آگے جانے نہیں دیا جا رہا تھا عالم برزخ میں۔ تو کہا پھر؟ کہا کہ بی بی نے آ کے میری شفاعت کی ہے۔ کہا بی بی نے مولا کائنات سے کہا کہ اس کو آپ جانے دیں، آگے نہیں، اس کے اوپر حج واجب ہو گیا تھا، اسے ادا کرنا۔ بی بی نے کہا کہ بہرحال یہ ہمارے بیٹے کا ذاکر ہے، یہ ذکر کرتا ہے۔ کہا کہ امام علی عدل کا امام ہے۔ خلاصہ اس
کافی گزرنے کے بعد کہا کہ بی بی نے کہا کہ اس کے بدلے میں میرا بیٹا مہدی حج کر رہا ہے، اسے جانے دے۔ اب دیکھیں رابطہ، دیکھیں کتنا مضبوط رابطہ ہے حبیبی اور امام زمان کا، کہ جو بی بی کی پناہ میں آ جائے امام زمانہ اس کے لیے حج ادا کرتے ہیں۔ عزیز جانے محترم، ہم کربلا بی بی کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے، شہید الشہداء سے بہت محبت ہے۔ یہی تو کہا بی بی نے ایک روایت میں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا جب تک تمہارے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں عزادار علی محترم، جسے چکیاں پیس کر پالا ہو، ہاتھوں میں چھالے ہو گئے ہوں، وہ کتنا بڑا خزانہ ہے بی بی کے لیے۔ لیکن سلام ہو اس بیٹی پر کہ جو اپنی ماں کی آخری نشانی کو اس طرح دیکھتی رہی۔ آپ نے سلام مرثیہ سنا بی بی زینب کے نام سے، ان کی اولاد کے نام سے، کہ کس طرح وہ اپنی ماں کی میت پہ کھڑے ہیں۔ عزیزان محترم، ام المصاحب ہیں حضرت زینب۔ میں چاہوں گا کہ آج بی بی زینب سے توسل کریں۔ حاضران محترم، 61 ہجری سے پہلے 60 ہجری ہے، ماہ رجب ہے۔ جب امام حسین نے جانے کا ارادہ کیا تو بی بی زینب بھی آئیں کہ میں نے بھی جانا ہے آپ کے ساتھ۔ بی بی نے کہا، امام نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ، آپ اپنے شوہر سے اجازت لیں، امام ہے، شریعت کا امام ہے۔ بی بی پہنچی ہیں اپنے شوہر کے پاس، عبداللہ جعفر کے پاس پہنچی ہیں، وہ بیمار ہیں۔ بی بی کی آنسو جو ہیں وہ ان کے ماتھے پر گرے، آنکھ کھلی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا آپ جانتے ہیں کہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا میں جانتا ہوں، آپ جائیے، یہ میری اولاد بھی لے جائیے، جب ضرورت پڑے تو ان کو بھی قربان کر دیجیے۔ ہاں عزیزان، کس طرح بی بی نے مدینہ چھوڑا، کس شان و شوکت سے مدینہ چھوڑا۔ بیان ہوتا ہے کہ محمل ہیں، پردے ہیں، سواریاں ہیں، سوار کرنے والا علی اکبر ہے، سواری کو پکڑنے والے جو ہیں وہ خود حضرت عباس ہیں۔ وہ بھی ایک مدینہ ہے، یہ بھی ایک مدینہ۔ مدینہ چھوڑ کر چلی گئی، نہ جانے کون کون سی باتیں اور یادیں مدینہ کی تھی اور کون کی۔ اگر یہ بی بی زینب بچپن سے مدینہ دیکھ رہی ہے، بی بی نے دیکھا جلتا ہوا دروازہ کیسے گرا ہے۔ آپ کیسے بھول جائیں، کیسے بھول سکتی ہیں کہ جلتا ہوا دروازہ گرا، کس طرح ماں دروازے کے اندر آ گئی، کس طرح بابا کی گردن میں رسی ڈلی ہے، کس طرح بابا کو گھسیٹا گیا۔ چند دنوں تک یہ بچی دیکھ رہی ہے، خوب بیٹی ماں کے بڑے قریب ہوتی ہے، یقیناً باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن ماں کی رازداں ہوتی ہے بیٹی۔ نہ جانے ماں کے کتنے راز تھے بی بی زینب کے پاس، کہ ماں کیوں دیوار کے سہارے لے کے چلتی ہے، ماں کیوں کبھی کبھی اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتی ہے۔ تو یہ بی بی زینب جانتی، خدا چھوٹے بچوں کی ماں کو بیمار نہ کرے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں۔ ارے انہی حالات میں یہ ہماری بی بی اپنے بچوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر بیت الحزن بھی جاتی ہے، کیونکہ مدینہ والے کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہو یا رات میں رویا کرے یا دن میں رویا کرے۔ ارے نہ جانے کس طرح ان بچوں کو لے کر نکلتی ہوں گی، ارے اس جگہ جا کر کے جہاں امام نے
ایک جگہ بنائی وہاں گریا کرتی ہوں گی، کتنا گریا کرتے بچے سوچتے ہوں گے ماں کتنا روتی ہے، کیوں اتنا رو رہی ہے، اس حالات میں اس گھر کو بھی جلا دیا۔ ہاں عزادارہ نے بی بی زینب یہ دیکھ رہی ہیں، بی بی زینب نے دیکھا کہ یہ چند دن گزر گئے، ماں کی وصیتیں ہیں، بی بی زینب کو بھی وصیتیں ہیں ماں کی۔ پھر رات کی تاریکی میں ہماری ماں کو غسل کفن دے دیا، ایک آرام ہے، ایک گریا ہے۔ ہاں عزادارہ نے خوب یہ گزر گیا۔ پھر بی بی یہی بی بی کوفہ کے اندر ماہ رمضان ہے، کیا دیکھتی ہیں؟ فجر کے بعد بابا کو لایا جا رہا ہے، بابا کے ماتھے پر ایک زرد رومال بندھا ہوا ہے، وہ امام کہ جو سب کو دلاسا دے رہا ہے، سب کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو حسن گریا مت کرو، حسین گریا مت کرو، اپنے اصحاب کو گھر کے قریب آ کر کہا کہ دیکھو بس یہاں مجھے اتار دو، کہیں تمہاری آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں پہ نہ جائے۔ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین۔ ہاں مگر جیسے ہی میرے مولا کو لٹایا اور بیٹیاں کمرے میں آئیں نا تو وہاں میرے مولا دلاسا نہیں دے پائے، بیٹیوں نے رونا شروع کیا، امام نے بھی گریا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا مولا یہ تو آپ کا کوفہ ہے، 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، جب زینب اسیر ہو کر آئے گی اس ٹائم آپ کیسے برداشت کریں گے؟ تو وقت گزرتا گیا اور پھر ایک مدینہ ہے، بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں، بدن پر تیر ہے۔ ہاں خوب یہ المصائب ہے، یہ اس حالات میں مدینہ سے جا رہی ہے، جانتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ بس عزاداران محترم جہاں لے کر آنا تھا وہ یہ تھا کہ وقت رخصت ہے، وقت وداع ہے، کتنا سخت وقت ہے۔ عزاداران محترم مقاتل بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ کیا گفتگو ہوئی بھائی بہن کے درمیان، کوئی نہیں بتا پایا، کوئی نہیں، سب خاموشی ہے، بس گفتگو ہے، کرتا ہے، لباس دیا گیا، نہ جانے کیا ہے، کچھ نہیں پتا، بس ایک ہی جملہ ہے جسے مقتل ہمیں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب میرے مولا سوار ہوئے، چلنا شروع ہوئے، ایک ہی جملہ ہے، محلن محلن یا ابن صاحب، آہستہ چلو زہر کے لاؤ، آہستہ چلو۔ آخری کمائی ہے زہرا کی جو جا رہی ہے، یہ آخری نشانی ہے جو جا رہی ہے۔ ارے اتنی مصیبتیں زینب دیکھتی آ رہی ہے مدینہ سے، جلتے ہوئے دروازے سے لے کر حسن کے تیروں کو نکال لے تک، اب یہ کس طرح برداشت کرے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ آخری نشانی ہے۔ آزادارن محترم میرے مولا نے مڑ کر دیکھا کہ بی بی میں بہن میں تو ابھی تم سے مل کر آیا ہوں، کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی، بس ماں کا نام سننا تھا۔ کہتے ہیں میرا مولا نیچے آئے، بی بی نے تحت الحنک کو ہٹایا، گردن پر بوسے دیے۔ حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ تو کچھ دیر میں سمجھ میں آیا کہ جب چند قدموں کے فاصلے پر یہ بہن دیکھ رہی ہے کہ شمر جالس علی صدر، شمر جو ہے وہ سینے پر بیٹھا ہے، اور کند خنجر کی ضربتیں جب لگا رہا تھا تو اس وقت سمجھ میں آیا، ارے میری ماں نے نہ جانے کب مجھے یہ کہا تھا کہ اس جگہ پر بوسے لینا، ارے میں نے چکیاں پیس کر اسے پالا ہے۔ ہاں زیادہ محترم بس آپ نے مصائب سنے، بس بی بی قبول کرے، بس روزے 11 محرم کو جب یہ کارواں گزرا ہے، بدن ایسی حالت میں ہے، بی بی نے نیچے گرا دیا، اور وہ تاریخی بوسے لیے، نہ نانا نے لیے، نہ ماں نے لیے، کوئی نہ لے سکا، کہاں لیے؟ ارے کٹی ہوئی رگوں پر کہ جہاں کربلا کی خاک کٹی۔ لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار حضرت سیدہ کو ہماری مجالس عزاداری سے راضی فرما۔ پروردگار ہمیں بی بی کی قیامت میں شفاعت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، برسر روزگاروں کو رزق میں ترقی عطا فرما، بیماروں کو
شفا عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہماری اولادوں کو امام کا سرباز بنا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین فاطمہ